اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اور ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، اور وہ قضائے عمری کے بارے میں ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کل کا دن ہے، اس کے حوالہ سے بھی بعض ہمارے ذہنوں کے اندر ایک خاص قسم کا تصور ہوتا ہے قضائے عمری کے بارے میں۔ اس حوالہ سے بھی ہمیں آگاہی ضروری ہے، اور قضاء نمازوں کے بارے میں ایک اور مغالطہ بھی ہے بعض لوگوں کا، اس کے بارے میں بھی ہم نے معلومات لینی ہیں، اور پھر قضاء نمازوں کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز قضاء کرتے ہوئے کون کون سی چیزیں ادا کی جائیں گی، اور سفر کے اندر اور حضر کے اندر جو نماز قضاء ہو جائیں گی تو بعد میں ان کی قضاء کیسے کی جائے گی۔ یہ تمام مسائل آج کی اس نشست میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دو قسم کے مغالطے ہیں۔ ایک مغالطہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو کہتے ہیں کہ سرے سے نمازوں کی قضاء ہے ہی نہیں ہے، جو نمازیں قضاء ہو جائیں ان کی کوئی قضاء نہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے بس کافی ہے۔ اور ایک دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں اور لا علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جمعۃ الوداع کو، یعنی ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو چند رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یا پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور وتروں سمیت پڑھی جاتی ہیں، اور پانچ نمازیں پڑھ کر پھر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اب ہماری ساری زندگی کی قضاء نمازیں ادا ہو گئی ہیں۔ اکثر آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، وہ جمعہ کے دن اکثر نماز پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قضاء عمری پڑھ رہے ہیں، ان چند رکعات کے پڑھنے کی وجہ سے ساری زندگی کی ہماری قضاء نمازیں معاف ہو جائیں گی، ادا ہو جائیں گی۔ یہ دو قسم کے تصورات ہیں۔ اگر ہم فقہاء کی آراء کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں تو یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قضاء نمازیں سرے سے کوئی چیز نہیں ہے، ان کو ادا کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے، جو نمازیں رہ گئی بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے، غیر مقلدین کا یہ نظریہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں فقہائے کرام فرماتے ہیں قضاء نمازیں اس وقت تک معاف نہیں ہوں گی جب تک وہ ادا نہیں کر لی جائیں گی، اور اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ نسائی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز کے وقت میں سو جائے یا غفلت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دے، تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اسے اپنی قضاء شدہ نماز یاد آ جائے تو وہ اسے پڑھ لے، یعنی قضاء نماز جب اس کی یاد آ جائے تو اس کو پڑھ لیا جائے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ اور ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے
اور سوتا رہے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے۔ تو نماز کو قضا کرنا یہ سرکار کا حکم بھی ہے، فرمان بھی ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں قضا کی بھی ہیں۔ جنگ خندق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جنگ میں 4 نمازیں قضا ہوئی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان دو۔ اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، پھر سرکار نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی، پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ تو 4 نمازیں سرکار کی قضا ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمازیں پھر دوبارہ ادا کی۔ تو جب تک قضا نمازیں ادا نہیں کی جائیں گی اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گی۔ صرف توبہ سے قضا نماز ذمہ سے ساقط نہیں ہوں گی جب تک ان کو ادا نہیں کر لیا جائے گا۔ تو ایک مغالطہ تو یہ جس کا حل ہوا، اور ایک یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر چند رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہے، 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وتر بھی پڑھے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا ہو گئی ہیں، ہمیں اب نمازیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب قضائے عمری کو ادا کیسے کیا جائے؟ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آپ اپنی ساری زندگی کا جائزہ لیں۔ آپ نے کب سے نماز بندی کے ساتھ پڑھنی شروع کی ہے؟ اس سے پہلے آپ ایک اندازہ لگائیں اپنا کہ کتنی عمر جب آپ سے بالغ ہوئے ہیں، بالغ ہونے سے لے کر کتنی عمر تک آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اتنی نمازوں کا حساب لگا کے آپ وہ نمازیں قضا کرنا شروع کریں۔ جب تک وہ نمازیں قضا نہیں ہوں گی وہ معاف نہیں ہوں گی۔ اگر اس بات کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ کتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں، تو پھر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آپ پھر ہر فرضوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اپنی ایک نماز پڑھ لیا کریں، اور اس کو یہ سمجھیں کہ آپ نے جو پہلی آپ کی قضا ہوئی ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ ظہر کے ساتھ ظہر کی نماز قضا کر لیں، عصر کے ساتھ عصر کی نماز قضا کر لیں، مغرب کے ساتھ مغرب کی نماز قضا کریں، عشاء کے ساتھ عشاء کی نماز قضا کریں، فجر کے ساتھ فجر کی نماز قضا کریں۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، جو میرے ذمہ باقی ہیں، تو اس طریقے سے آپ ان کی ترتیب بنائیں، اور یہ کہیں، یہ خیال کریں کہ جو پہلی میں نماز جو پڑھ رہا ہوں، قضا کر رہا ہوں، یہ میری سب سے پہلی جو نماز قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے بھی آپ نمازیں اپنی قضا اپنے ذمے سے ان کو ساقط کر سکتے ہیں۔ تو پڑھنی پڑیں گی، پڑھنے کے بغیر نماز معاف نہیں ہوگی۔ تو یہ قضائے عمری کے بارے میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب قضا نمازوں کے اندر نفل نہیں پڑھے جائیں گے، سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ جو نمازیں ہم نے قضا کرنی ان کے اندر صرف فرض پڑھے جائیں گے، اور وتر چونکہ واجب ہیں تو وتر بھی ادا کیے جائیں گے۔ قضا نمازیں کن اوقات کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نمازیں جو 3 مکروہ اوقات ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، مکروہ اوقات کے بارے میں، ان مکروہ اوقات کے علاوہ تمام اوقات میں ہم قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، اور غروب آفتاب کا وقت ہے۔ یہ 3 اوقات ہیں جو مکروہ ہیں، ان کے اندر ہم قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی تمام ٹائم ہم کسی وقت بھی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور قضا نمازوں میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ظہر کا ٹائم ہے تو ہم ظہر کی نماز ہی قضا کریں گے۔ ظہر کے ٹائم میں ہم پچھلی عصر کی قضا بھی کر سکتے ہیں، مغرب کی قضا بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی عشاء کے ٹائم میں ہم تمام پچھلی قضا نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔
اس کے لیے ٹائم کا یہ نہیں ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہوئی تو ہم نے ظہر کے ٹائم ہی پڑھنی ہے، عصر کی نماز قضا ہوئی تو عصر کے ٹائم ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ رات کو عشاء کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں تو ساری قضا نماز آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نفلوں کی جگہ جو ہمارے ذمہ فرض قضا ہو گئے ہیں وہ پڑھیں۔ مثال کے طور پر شب برات کا موقع گزرا، آگے شب قدر آ رہی ہے اور ماہ رمضان کی طاق راتیں ہیں جن میں ہم عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو ان نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ جو ہمارے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ ادا کریں، نفلوں کو چھوڑ دیں، لیکن جو ہمارے ذمہ فرض قضا ہوئے ہیں ان کو ادا کیا جائے تاکہ ہمارے ذمے سے وہ فرض ساقط ہو جائیں۔ نفل پڑھنے ہمارے ذمہ ضروری نہیں ہے، وہ تو ہم اضافی عبادت کر رہے ہیں، اپنے ثواب کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے فرض ہمارے ذمے باقی ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہیں، تو اس لیے نفلوں کو ہم بے شک چھوڑ دیں، لیکن فرض جو ہمارے ذمے ہیں ان کو قضا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارے ذمے سے فرض ساقط ہو جائیں۔ اب جو نمازیں سفر میں قضا ہو جائیں اور کچھ حضر میں قضا ہو جائیں، انہیں قضا کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ سفر پر ہیں، نمازیں رہ گئیں، اب آپ گھر واپس پہنچ آئے ہیں، اب آپ مسافر نہیں ہیں، تو اب سفر کی نمازیں جو قضا کرنی ہیں فقہا فرماتے ہیں گھر میں آ کر بھی آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے، کیونکہ سفر میں فرضوں کا ہم نے 4 کے 2 پڑھنے ہیں۔ جب ہم سفر میں نمازیں قضا ہوئی پھر ہم گھر واپس لوٹ آئے، اب ہم مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہماری نمازیں سفر کی حالت میں قضا ہوئی ہیں تو سفر میں 2 پڑھنی ہوتی ہیں، تو جب ہم گھر میں آ کے نماز قضا کریں گے تو ہم نے وہ 2 ہی پڑھنی ہے۔ ایسے ہی جب ہم مقیم ہیں، سفر پر ابھی روانہ نہیں ہوئے، نمازیں ہماری قضا ہو گئی، ہم سفر پر روانہ ہو گئے، کسی مقام پر ہم پہنچ گئے، لیکن ابھی تک مسافر ہیں، 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہم نے نہیں کی ہے۔ اب وہاں پر اگر ہم یہ گھر کی جو قضا نمازیں ہیں یہ وہاں پہ ہم پڑھنا چاہیں گے تو ہم پھر وہاں پر قصر نہیں کریں گے بلکہ پوری رکعتیں پڑھیں گے۔ نمازیں جو ہم نے قضا کرنی، جو ہم گھر قضا کر کے گئے ہیں، گھر نہیں پڑھ سکے، حالت اقامت میں مسافر نہیں تھے، اب سفر پر روانہ ہوئے ہیں، تو وہاں جا کر سفر کی حالت میں ہم نے پھر پوری نماز ہی پڑھنی ہے جو قضا کرنی ہے۔ باقی نمازیں تو قصر کریں گے، لیکن جو ہم نے قضا کی ہوئی ہیں وہ نمازیں اگر ہم پڑھیں گے تو ہم پوری پڑھیں گے۔ تو یہ چند مسائل تھے قضا نمازوں کے حوالے سے، چونکہ جمعۃ الوداع ماہ رمضان کا آخری جمعہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمارا یہ تصور کلیئر ہونا چاہیے کہ قضائے عمری صرف چند رکعتیں پڑھنے سے عمر بھر کی نمازیں قضا جو ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتی یا ادا نہیں ہو جاتی، بلکہ ان تمام کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔